بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت نامہ، میں ہوں توقیر عباس۔ ناظرین، 20 تاریخ جمعے کے روز بھوجا ایئر لائن کا ایک طیارہ اسلام آباد راولپنڈی کی حدود میں کریش ہوا اور 127 لوگ اس میں جاں بحق ہوئے۔ سب سے پہلے تو میں ہدایت ٹیلی ویژن کی جانب سے اور ہدایت ٹی وی کے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کی جانب سے جتنے بھی متاثرہ فیملیز ہیں ان کو تعزیت پیش کرتا ہوں اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ ناظرین، کسی بھی حادثے یا کسی بھی واقعے کی کوریج کے لیے الیکٹرانک میڈیا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس وقت جو پاکستانی میڈیا پر انتظامیہ یا ذمہ داران کے لیے جتنی بھی تنقید ہو رہی ہے اس کو اگر دیکھیں تو ایک اور پہلو میں سوشل میڈیا کی جانب سے یا متبادل میڈیا جو ہے اس کی جانب سے الیکٹرانک میڈیا جو مین اسٹریم میڈیا ہے پاکستان میں اس پر بھی تنقید کی جا رہی ہے اور ان کو ایک اخلاقیات اور ضابطۂ اخلاق کی پابندی کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ اس پورے واقعے میں جو بھوجا ایئر لائن کریش ہے، اس پورے واقعے میں جو پاکستانی میڈیا نے جس طریقے سے اس کو کور کیا اس کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ جس طرح کی رپورٹنگ کی گئی اور جس طرح کی فوٹیجز دکھائی گئیں وہ ناظرین اس سے ناخوش ہیں اور اس کو اخلاقیات کے منافی سمجھتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام بھی اسی حوالے سے ہے کہ پاکستانی میڈیا نے یہ جو ایئر کریش ہے اس کی کوریج کیسے کی، نیگیٹو کی یا پازیٹیو کی، اور اس سارے معاملے پر ہمارے ساتھ ڈسکشن کے لیے پاکستان سے موجود ہوں گے رضا رومی۔ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رضا رومی جو ہیں وہ رائٹر ہیں، ایڈیٹر ہیں ویکلی دی فرائیڈے ٹائمز کے، اور کالم لکھتے ہیں، ویکلی کالمسٹ ہیں ایکسپریس ٹریبیون میں اور دی نیوز میں۔ اس طرح آپ بہت پاپولر بلاگز جن میں پاک ٹی ہاؤس ہے اور جہان رومی ہے، اسی طرح ایک اور لاہور نامہ بلاگ ہے، آپ ان کو مینیج بھی کرتے ہیں۔ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم رضا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے۔ سب سے پہلے آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ پاکستانی میڈیا پر جو یہ سوشل میڈیا کی جانب سے یا دوسرے جتنے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو صحافی حضرات بھی اس میں شامل ہیں، وہ ان کی جانب سے جو پاکستانی میڈیا پر تنقید کی جاتی ہے اس واقعے کو جو بھوجا ایئر کریش ہوا تھا، اس کو کور کرنے کے حوالے سے یا اس کے تعلق سے جو انہوں نے رپورٹنگ کی یا جو فوٹیجز دکھائیں یا جو رپورٹرز نے جائے وقوع پر جا کر جس طرح وہاں پر رپورٹنگ کی، اس کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیا نے کوڈ آف ایتھکس کا اس کو فالو نہیں کیا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس سارے معاملے پر؟ دیکھیے، ان سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اور یہ جب سے پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا آزاد ہوا ہے یہ بحث جو ہے ابھی تک جاری ہے، کیونکہ پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ بالکل نوزائیدہ ہے۔ ابھی اس کی عمر تقریباً یوں سمجھیے 5-7 سال ہی ہوگی، اور وہ ایک طفل مکتب کی طرح ابھی بھی جو ہے سیکھ رہا ہے کہ کون سی رپورٹنگ کے آداب کیا ہوں گے، اور جو مختلف واقعات ہیں خصوصاً کرائسس کے دوران جو رپورٹرز کی فرائض ہیں وہ کس طرح سے سر انجام دیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو بھوجا ایئر لائنز کا بہت ہی اندوناک واقعہ پیش آیا، اور آپ کے علم میں ہے کہ اتنی قیمتی جانیں ضائع ہو گئی اور بیچارے معصوم پاکستانی جو کہ ایک جہاز پر چھلے تھے اور پہنچ نہ پائے اپنی منزل پر، تو یہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ پورا ملک بہت سوگوار تھا۔ لیکن میڈیا چینلز جو ہیں ہمارے، انہوں نے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے وہاں پر بہت ہی ناموزوں اور یوں کہیے کہ نامناسب رپورٹنگ کی۔ اول تو یہ ہوا کہ بہت سے چینلز جو تھے وہ
بغیر حقائق کے شواہد لیے ہوئے اور بغیر ان کی تصدیق کیے ہوئے خبریں چلاتے رہے اور خبریں اڑاتے رہے. تو پہلے تو یہ ہوا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب بہت سی ٹیمیں وہاں پہنچی، جلدی پہنچ گئی، اور وہاں پہ انسانی اعضاء بکھرے ہوئے تھے، اور وہ ہماری ٹی وی اسکرینس پر جو ہے لاکھوں کروڑوں لوگ نے دیکھے کہ کہیں پہ بچوں کا سامان گرا ہوا ہے، ساتھ میں کوئی اعضاء، کوئی انسانی عضو ہے. تو وہ بہت ہی ایک آپ یوں کہیے دل خراش اور بہت ہی ناپسندیدہ لمحہ تھا، جسے ڈسٹیسفل بھی کہا جاتا ہے انگریزی میں. چونکہ آپ یہاں برطانیہ میں ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں کے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایک ضابطہ فالو کرتے ہیں، جس کے تحت اس طرح کے واقعات میں انسانی جو جسم ہوتے ہیں اور اعضاء ہوتے ہیں ان کی تشہیر نہیں کی جاتی. اور آپ دیکھیے نا کہ جو لوگ اس وقت، جو مختلف لوگ بے تاب تھے، بے چین تھے کہ ہمارے عزیز و اقارب جو ہیں وہ کس حال میں ہیں، کہاں ہیں، جب انہوں نے یہ ٹی وی پر دیکھا ہوگا تو کس صدمے سے دوچار ہوئے ہوں گے. تو یہ جو ڈیزاسٹر میں رپورٹنگ ہوتی ہے، ایک چیز یہاں پہ ضروری ہے کہ اصول تو یہ ہے کہ جائے وقوع پر اس کو کارڈن آف کر دیا جاتا ہے، وہاں پر نہیں جا سکتے. تو ہمارے رپورٹرز ایک دم کیوں پہنچ جاتے ہیں وہاں پر؟ اور وہاں پر مثلاً جس طرح ہم نے دیکھا کہ جو بڑے چینلز ہیں ان کے رپورٹرز بھی پہنچے اور وہاں پہ جہاز کے ٹکڑوں پر 10-10 منٹ کمنٹری کرنا، پھر جہاز کے دوسرے جتنے حصے ہیں لاشوں کے ٹکڑوں پر ان کو دکھانا اور اس پہ کمنٹری کرنا. تو یہ کیسا ہے؟ دیکھیے بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یہ بالکل ناروا اور نامناسب رویہ ہے، کیونکہ وہ جہاز کے ٹکڑے جلے ہوئے ہیں وہ اٹھا کر دکھا رہے ہیں، اور لوگوں کا سامان، لوگوں کے آئی ڈی کارڈ اٹھا رہے ہیں، جیسے کہ وہ پولیس افسر بھی ہیں اور سول ایویشن اتھارٹی کے نمائندے بھی ہیں، اور وہ ہر چیز کے وہاں پر جو ہے مختار کل کی طرح وہ دندناتے پھر رہے تھے. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کی تربیت بھی نہیں ہے. جو کرائسس رپورٹنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ یہاں پر اس کا بہت فقدان ہے. ہمارے ہاں یہ کوئی پہلی بار تو ناگہانی واقعات نہیں ہوئے. اس سے قبل اگر آپ کو یاد ہوگا 2010 میں پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی تباہ کن سیلاب آئے تھے، اور اس کے بعد بھی ایک اور سیلاب کا ریلا آیا. اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں زلزلہ آیا. تو ان تمام واقعات کے ہوتے ہوئے بھی ہمارے ہاں اس چیز پر توجہ نہیں دی گئی کہ رپورٹرز جو ہیں یا میڈیا چینلز کا جو عملہ ہے ان کی تربیت کی جائے کہ بھئی جیسا آپ نے صحیح کہا کہ جب کوئی جائے وقوع جو ہوتا ہے اس کو کارڈن آف کیا جاتا ہے. مگر آپ دیکھیے نا ہمارے ہاں تو یہ ریاست کی بھی ناکامی ہے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ سب سے جو ابھی ماضی قریب میں جب بے نظیر بھٹو شہید کا قتل ہوا تھا راولپنڈی میں، تو جو وہ جائے وقوع تھی وہ اس کو تو ہماری اتھارٹیز نے دھو ڈالا، اور تقریباً میرے خیال سے 45 منٹ میں وہاں پر آ کے سب کچھ جو مختلف حساس قسم کے شواہد تھے ان کو ضائع کر دیا گیا. اور اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں کچھ چینلز دیکھ رہا تھا، اور انہوں نے مثلا غالباً ایک برطانوی چینل ہی تھا، تو انہوں نے ہماری کچھ وہ فوٹیج لے رہے تھے پاکستان کے چینل سے، اور انہوں نے اس کے بعد انہوں نے معذرت کر دی. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو وہ جو تصاویر دکھائی جا رہی ہیں جب بے نظیر بھٹو کی کار کے پاس ایک خودکش بمبار نے اپنے آپ کو مار ڈالا، تو جو وہاں پہ انسانی اعضاء بکھرے ہوئے تھے وہ اس ٹی وی چینل نے دکھانے سے انکار کر دیا. تو یہ تو بہت ہی بنیادی باتیں ہیں جو کہ ابھی یہاں پر ان کو صحیح طرح امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا. یہ بھی کہنا ضروری ہوگا کہ آج سے کچھ سال پہلے، کوئی تقریباً 2 سال پہلے، ہماری ایک پارلیمانی کمیٹی جو ہے انہوں نے پیمرا کے ساتھ اور ٹی وی چینل کے ساتھ مل کر ایک ضابطہ اخلاق تیار کیا تھا کہ بھی انسانی اعضاء نہیں دکھائے جائیں گے، اور وہ اس پر کسی حد تک عمل درآمد بھی ہوا. لیکن یہ جب دوبارہ واقعہ ہوا تو یہ سارے جو زخم ہیں یہ پھر سے ہرے ہو گئے. اور خصوصاً اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے جب آپ اس طرح کی رپورٹنگ اور کوریج کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پھر ان کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے. یعنی جیسے کہ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ ڈی سینسٹائزیشن ہو جاتی ہے، کہ پھر دھماکہ
اور اس طرح کی جو آفت ہے اس کی کوئی وقت نہیں رہتی، انسانی جان کے تلف ہونے کا کوئی نقصان نہیں آتا کسی کے دل میں۔ اسی طرح اگر جائے وقوع سے ہٹیں تھوڑا سا، تو ایئرپورٹ کی جانب اگر جائیں تو وہاں پہ جتنی فیملیز تھے جو جن کے رشتہ دار سفر کر رہے تھے، جب وہ معلومات کے لیے وہاں پہنچے اور ان پہ ظاہر ہے وہ دکھ میں تھے، اور رپورٹرز یا جو کیمرہ مین تھے وہ ان سے مختلف سوال کر رہے تھے۔ مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض رپورٹرز نے تو یہ بھی کہا کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں اور آپ اس واقعے کا کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیوز روم سے، جو نیوز روم میں بیٹھے پروڈیوسرز ہیں یا جو اینکر پرسن ہیں، کیا ان کی طرف سے دباؤ ہوتا ہے رپورٹرز پہ یا کیمرہ مین پہ کہ یہ دکھائیں یا یہ پوچھیں ان سے؟ جی بالکل، اس کے اوپر بھی بہت کچھ کہا گیا ہے۔ بہت سے رپورٹر حضرات جو ہیں اور صحافی حضرات جو ہیں میڈیا کے، انہوں نے ابھی آج اور کل بہت سے اخبارات میں تحریریں بھی شائع ہوئی ہیں ان کی، جس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھئی آپ رپورٹرز کو مورد الزام مت ٹھہرائیں، کیونکہ جو نیوز روم ہوتا ہے وہ رپورٹرز کو کنٹرول کرتا ہے، اور میڈیا مالکان جو ہیں وہ پالیسی جاری کرتے ہیں کہ ابھی آپ نے زیادہ سے زیادہ کوریج دینی ہے، سب کچھ لے کے جانی ہے، کیونکہ ریٹنگز کا سوال ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میڈیا دنیا بھر میں کمرشل ہے اور پروفٹ کے پرنسپل پہ چلتا ہے، تو اسی طرح یہ ہمارے چینلز بھی جو ہیں یہ بھی کسی طرح سے الگ نہیں ہے۔ ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ کس طرح سے زیادہ ویورشپ بڑھے اور اس سے زیادہ آمدن ہو اشتہارات کی مد میں۔ تو یہ واقعی اس بات میں، آپ کی بات میں بہت حد تک وزن ہے کہ صرف رپورٹرز کو مورد الزام ٹھہرانا کافی نہیں ہوگا، یہ نیوز روم جو ہیں یہ ضابطہ اخلاق وہاں پر لاگو ہونا چاہیے۔ اب آپ آ جائیے جو آپ نے کہا کہ ایئرپورٹ کی جانب، تو دیکھیے ایئرپورٹ، جو کراچی ایئرپورٹ کے اوپر جو اس قدر عجیب و غریب انٹرویو لیے گئے، مثلا میں نے ایک ٹکڑا دیکھا ٹی وی اسکرین پر کہ ایک صاحب ان سے پوچھ رہے ہیں، ایک آدمی جن کے بیٹے غالباً اس منحوس طیارے میں تھے، تو ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال سے کون ذمہ دار ہے اس کا؟ بھائی وہ شخص جو ہے اس وقت وہ رو رہا ہے کہ اس کا اولاد یا جو بھی عزیز رشتہ دار جو ہے وہ لاپتہ ہو گیا ہے یا فوت ہو گیا ہے یا وہ جل گیا ہے، اور آپ اسے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کون ذمہ دار ہے؟ اور پھر جیسا آپ نے کہا کہ اچھا آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، بھائی ظاہری بات ہے یہ تو بالکل ہی ایک وہ ٹوٹلی جسے کہتے ہیں بے عقلی کی بات ہے کہ آپ ایک شخص جو انتہائی گریف اور صدمے کا شکار ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جو ہے نا ٹریولائزیشن جو ہے انسانی جذبات کی اور لوگوں کی جو حقیقی جو ان پہ ظلم اور آفتیں ٹوٹتی ہیں، یہ اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ پورے کا پورا معاشرہ بے حس ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ الفاظ کا چناؤ جو رپورٹرز کی جانب سے تھا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، اور ایک میراتھن جس طرح ریس ہوتی ہے دوسرے چینل سے مقابلہ جاری تھا۔ ویژولز کی بات کریں تو ویژولز کا جو ہے نا وہ زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں گھر میں، اور مختلف عمر کے لوگ جو ہوتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں، کمزور دل افراد بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو رپورٹرز بات کرتے ہیں اور جو فوٹیجز دکھائی جاتی ہیں، یہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی طرح سے امپیکٹ ہے ان کا، یا جو مطلب فوٹیجز جو ویژول ہوتا ہے وہ زیادہ امپیکٹ کرتا ہے؟ دیکھیے دونوں چیزیں جو ہیں وہ اہمیت کی حامل ہیں۔ ظاہری بات ہے ویژول جو ہے، چونکہ ٹیلی ویژن تو ایک ویژول میڈیم ہے، اور یقیناً جو تصویر اور آواز کا جو سنگم ہوتا ہے اسی سے تو اس کی افادیت بنتی ہے، تو ویژول کا امپیکٹ تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ بچوں کے لیے نامناسب جو ہیں ویژولز وہ بارہا یہاں پر نشر کیے جاتے رہے ہیں۔ دیکھیے ماضی میں تو یہ ہوتا رہا ہے کہ جیسا کہ آپ کے علم میں رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کی شدید لپیٹ میں رہا ہے 2007، 2008، 2009 میں، اور اس وقت اتنے خودکش یہاں پہ دھماکے ہوئے ہیں، تو اکثر بسا اوقات یہ دیکھا گیا کہ خودکش دھماکہ جو وہ خودکش بمبار جو تھا اس کا کٹا ہوا سر بار بار ٹی وی چینل اس کو دکھا رہے تھے،
اور وہ ایک انتہائی جیسے کہنا چاہیے اندوناک منظر تھا، کیونکہ وہ بالکل ہی خصوصاً چھوٹے بچوں کے لیے، کمزور دل آزاد والے آپ نے صحیح کہا، ان کے لیے وہ بالکل موضوع نہیں ہے. تو یہ اور اس کے ساتھ جو الفاظ کا چناؤ جیسا آپ نے کہا، اور جس طرح سے منظر کشی کی گئی، اچھا پھر بہت سی اسپیکولیشن کی گئی خواہ مخواہ کی، ہوائی جسے کہتے ہیں نا باتیں اڑائی گئی کہ جی یہ ایئر لائن فلاں کی ہے، اس میں فلاں انوالو تھا. ابھی حالات و واقعات سامنے نہیں آئے، ابھی کوئی انکوائری ہوئی نہیں، کوئی حقائق جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہوئے. دیکھیے یہ تو ایک اسکول جانے والے بچے کو بھی معلوم ہے کہ ہر جہاز کے اندر ایک بلیک باکس ہوتا ہے، اور وہ بلیک باکس جو ہوتا ہے اس کو ڈیکوڈ کیا جاتا ہے، اس کی ڈیکوڈ ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے، پھر اس کے اندر سے جو ڈیٹا یا انفارمیشن آتی ہے اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے. اور ابھی جیسا کہ ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹی جو ہے پاکستان میں، انہوں نے بھی کہا کہ اس کو تو ڈیکوڈ کرنے میں اور اس کو اینالائز کرنے میں غالباً 1 مہینہ لگ جائے. تو بھائی جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ایک انکوائری ہے جس کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. چاروں ناچار ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، کیونکہ جب تک یہ حقائق سامنے نہیں آئیں گے کہ کیا یہ ایک جو یہ ایئر لائن تھی، اس کا طیارہ جو تھا وہ فنی طور پر خراب تھا، کیا اس میں پائلٹ کی غلطی تھی، پائلٹ ٹرین نہیں تھا، یا طیارہ جو ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بجلی وہاں پہ اس دن بہت چمک رہی تھی اور وہ شاید کسی چمکتی ہوئی بجلی کی زد میں آ گیا، یہاں بہت خراب موسم کی وجہ سے وہ طیارہ اپنا کنٹرول کھو بیٹھا. جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا تقریباً 2 سال پہلے اسلام آباد میں ایک اور نجی ایئر لائن جو تھی ایئر بلو، اس کے طیارے کو بھی حادثہ پیش آیا، اور وہ بھی اسی طرح الگ صبح بہت ہی خراب موسم تھا، اور اس میں وہ طیارہ پھنس کے رہ گیا اور مارگلا کی پہاڑیوں پر وہ کریش ہو گیا. اور وہ ابھی خیر اس کی بھی رپورٹ منظر عام پر صحیح طرح کچھ حقائق آئے ہیں، کچھ نہیں آئے. لیکن اس کے لیے جو ہے ہمارے ہاں ایک اور روایت چل پڑی ہے کہ ہمارے جو اینکر پرسن ہوتے ہیں اور جو رپورٹر ہوتے ہیں اور جو ہمارے ٹی وی شو میں بڑے بڑے بیٹھے پنڈت جو ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سائنسدان بھی ہیں، وہ انجینئر بھی ہیں، وہ سیاستدان بھی ہیں، وہ جج بھی ہیں، منصف بھی ہیں، پروسیکیوٹر بھی ہیں، پولیس بھی ہیں. تو وہ پھر اسی وقت فرد جرم عائد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ جو بھوجا ایئر لائن تھی یہ فلاں سیاستدان کے کہنے کے اوپر لائسنس دیا گیا، اور یہ لائسنس جو تھا غلط دیا گیا، اور ابھی سیاستدان کی جواب دینا چاہیے، اس کو نکال دو، یہ کرپٹ ہے، اس کو جیل میں ڈال دو. تو یہ بھی ایک معاشرے میں ڈس انفارمیشن جو ہے وہ اس میں اضافہ کرتا ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ ہمارے ہاں غلط روایات کو جنم دیتا ہے. یعنی کہ ہمیں ایک اگر معاشرے میں کچھ رول آف لا کی پاسداری کرنی ہے، قانون کو اگر ہم نے قانون کی بالادستی کو مانا ہے، اور اگر ہم نے حقائق اور سچ کی تلاش میں ایک معاشرہ جو ہے اس کو تشکیل دینا ہے جس کی بنیاد سچ، قانون اور فیکٹس ہوں، تو پھر یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اس میں پھر جو ہے لفاظی اور سینسیشنلزم اور سنسنی خیز جو باتیں اور چٹپٹی باتیں، ٹی وی پر ایک ٹریجڈی ہوئی ہے اور کچھ حضرات بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو فلانے کا قصور ہے، فلانے کا قصور ہے، اس کو پکڑیں، اس کو پکڑیں. جیسے کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا کہ دو بیچارے معصوم لڑکوں کو وہاں کے مقامی لوگوں نے ڈنڈے مار کر ہلاک کر دیا اور پولیس دیکھتی رہ گئی. تو وہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز آہستہ آہستہ سرایت کرتی جا رہی ہے کہ جسے کہتے ہیں نا انسٹنٹ موب جسٹس، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ وہی موقع پہ دے دیا جائے بغیر حقائق اور سچ کا تعین کیے ہوئے. ٹھیک. اچھا یہ آپ نے ڈس انفارمیشن کی بات کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ چینلز جو ہیں بڑی خبر کی تلاش میں نا وہ جو ایک اصول ہوتا ہے ذرائع کی تصدیق کا، مختلف ذرائع سے تصدیق شدہ خبر کو جاری کرنے کا، ہم نے پرنٹ میڈیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی سٹوری آتی ہے، کوئی بھی رپورٹ آتی ہے تو وہ مختلف مراحل سے گزرتی ہے. تقریباً 3 4 5 آدمی اس کو دیکھتے ہیں اور ان کی نظر سے وہ رپورٹ گزرتی ہے، تب جا کے وہ کہیں پبلش ہوتی ہے. اب جو لائیو ٹرانسمیشن کا یہ جو ایک ٹرینڈ چلا ہے پاکستانی ٹیلی ویژنز میں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیوز رپورٹر کے پاس کیمرہ ہوتا ہے، مائک ہوتا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے بتا رہے ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا میں یہ چیز اس چیز کی کمی ہے جو پرنٹ میڈیا میں پائی جاتی ہے؟ دیکھیے بالکل یہی آپ نے یہ صحیح کہا. دیکھیے ہمارے ہاں جس طرح سے الیکٹرانک میڈیا معرض وجود میں آیا ہے، وہ بیسکلی پرنٹ میڈیا
کے بطن سے پیدا ہوا ہے. تو اب یہ دیکھیے جو ہمارے یہاں جو سب سے بڑا جو ٹی وی چینل ہے جس کی کہ ویورشپ سب سے زیادہ ہے وہ اس گروپ کا حصہ ہے جس کے اخبارات بھی سب سے زیادہ بکتے ہیں. اور جو اس گروپ کے جو ایڈیٹر صاحبان ہیں، کالم نویس ہیں، وہ آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پر نظر بھی آتے ہیں، روزانہ جلوہ افروز ہوتے ہیں اور قوم کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، یا یوں کہ کچھ لوگ کہیں گے مس گائیڈ بھی کرتے ہیں. تو یہ پرنٹ اور تو انہوں نے کیا کہ جو روایت وہاں پہ ہمارا تو یہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں پریس کو ہمیشہ کنٹرول رکھا گیا ہے. اور یہ تو جو آزادیاں ہیں پریس کی یہ تو تقریباً پچھلے کوئی 10 سال میں سامنے آئی ہیں. اس سے پہلے تو پاکستان کا پریس اتنا آزاد نہیں تھا. تو اس وقت جو ریاست یہ کرتی تھی، اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی تھی کہ وہ بہت سارے رپورٹرز کو انفارمیشن دیا کرتی تھی اور وہ لکھتے تھے کہ سورسز یعنی ذرائع، باخبر ذرائع، جو آپ نے پڑھا ہوگا نا، مصدقہ ذرائع، باخبر ذرائع، یعنی کہ کبھی ان کا نام نہیں ہوتا، ان کا خدا جانے نام نہیں ہوتا، شکل نہیں ہوتی، وہ کہاں سے ہوتے ہیں ذرائع، یہ تو وہ جو رپورٹر صاحبان ہیں وہی بہتر جانتے ہیں. لیکن وہی ذرائع جو ہیں وہ آج ہمارے ٹی وی چینلز کے جو میں نے جن کو آپ کو کہا پنڈت، اور ہمارے جو صدر ہیں وہ تو پہلے بہت تنگ تھے کچھ ٹی وی اینکر سے، تو وہ ان کو سیاسی اداکار بھی کہا کرتے تھے. اب انہوں نے غالباً کچھ سے وہ خوش ہو گئے تو انہوں نے وہ کہنا چھوڑ دیا ہے. تو وہ جو اطلاعات ملتی ہیں وہ بھی اسی طرح غیر مصدقہ سورسز ہوتے ہیں. تو چلیے میں یہ بھی مانتا ہوں کہ کبھی وہ سورسز آپ نہیں بتا سکتے، کچھ انفارمیشن حساس ہوتی ہے اور شاید وہ جو بتانے والے اپنا نام نہیں بتاتے، مگر اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو جس بنیاد کے اوپر پورے کا پورا فسانہ کھڑا کیا جاتا ہے وہ بنیاد ہی غلط ہوتی ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے صدر آصف جو ہیں ذاتداری ہمارے ملک کے، وہ نہ تو فرشتے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی صاف شفاف آدمی رہے. ان کا ایک ماضی ہے اور ان کا ماضی داغدار بھی ہے اور یہ پورا زمانہ جانتا ہے. ان کے خلاف بے شمار کیسز اٹھائے گئے ہر دور میں، وہ جیل بھی رہے بہت سال، 11 سال رہے. لیکن ہمارے کچھ ایسے اینکرز تھے کہ جنہوں نے جس دن سے انہوں نے ابھی اقتدار نہیں سنبھالا تھا، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو 1 مہینہ نہیں چلیں گے، 2 مہینہ نہیں چلیں گے، 3 مہینہ نہیں چلیں گے. پھر انہوں نے روزانہ ایک شو کرنا شروع کر دیا کہ جی اب یہ مہینہ آ گیا ہے، سپتمبر آ گیا ہے، یہ نکل جائیں گے، دسمبر آ گیا یہ نکل جائیں گے، مارچ آ گیا یہ نکل جائیں گے. اور ایک ٹی وی اینکر صاحب جو ہیں بڑے وہ معتبر ہستی ہیں ہمارے ملک میں، انہوں نے تو پیشین گوئیوں کی جیسے کہتے ہیں کہ ریکارڈ توڑ دیا. یعنی کہ آپ ان کے پرانے پروگرام اٹھائیے اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے کوئی 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، کوئی درجنوں بار پیشین گوئیاں کی کہ سب ختم ہونے والا ہے اور دنیا کا خاتمہ قریب ہے اور ابھی فوج جو ہے وہ اسلام آباد کی سڑکوں پر آ کر پریزیڈنٹ ذاتداری کو جہاز میں بٹھائے گی یا جیل بھیج دے گی، یا نواز شریف کے ساتھ یہ ہو جائے گا یا فلاں ہو جائے گا. اور وہ ساری پیشین گوئیاں غلط ثابت ہو گئی. اب انہوں نے نہ تو اگر دیکھیے کوئی مہذب معاشرہ ہو تو اس میں وہ ٹی وی چینل معذرت کرے، وہ لوگوں سے کہے جی ہم نے آپ کو ہماری انفارمیشن یا اوپینین جو تھا وہ غلط ثابت ہوا، ہم معذرت چاہتے ہیں. یا وہ اینکر صاحب جو ہیں وہی کبھی اپنے 1-2 الفاظ ادا کرنے ایسے ہی ہمارے دل کی تسلی کے لیے کہ دیکھیے جی انسان ہوتا ہے، انسان کا تجزیہ ہیومن ہوتا ہے. مگر آج تک ایسا نہیں ہوا. اور ابھی تلک ان کے بہت سے ساتھی ایسے ہیں کہ وہ ایسی وہ ہوائی باتیں اڑاتے رہتے ہیں. اب دیکھیے یہ حکومت جو ہے، چاہے آپ اس حکومت کو پسند کریں یا نہ کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت بہت ساری چیزوں میں بہت ناکام ہوئی ہے. مثلا یہی آپ دیکھ لیجیے کہ آج لاہور میں ریلوے اسٹیشن کے اوپر دھماکہ ہو گیا. وہاں پہ CCTV کے کیمراز جو ہیں وہ کام ہی نہیں کر رہے تھے، ان کی ادائیگی نہیں ہوئی تھی. وفاقی حکومت کا محکمہ ہے ریلویز، اسی طرح سول ایویشن اتھارٹی، یہ دوسرا کریش ہوا ہے. یقیناً وہاں بھی اس حکومت کی ناکامی ہے اور بھی بہت سارے ہماری معاشی جو ابتری ہے. مگر یہ ایک جمہوری حکومت ہے، یہ عوام کے ووٹوں سے آئی ہے، عوام کے ووٹوں سے دوبارہ نہیں آئے گی. الیکشن ہوگا، اس میں یہ لوگ رد کیے جائیں گے. لیکن آپ اس کی پیشین گوئیاں اگر کرنا شروع کر دیں کہ یہ 3 مہینے نہیں چلے گی، 6 مہینے نہیں چلے گی، اور ایسا ہو جائے گا. ابھی 4 سال نکال لی گئی ہے. تو چنانچہ یہ ہوا کہ ہمارے بہت سارے میڈیا کے لوگوں کو اس وقت بیٹھ کر سر جوڑ کر کچھ یہ سوچنا چاہیے کہ ان کو یہ پاکستان جو ہے بدل رہا ہے. اب یوٹیوب کے اوپر ان کا کہا ہوا ہر جو کلمہ حق ہے وہ اس وقت ریکارڈڈ ہے، اور آپ کسی بھی وقت جا کر اس کی ریسرچ کر کے، لوگوں نے اس کی تو ویڈیوز بھی اپنی پوری آرکائیو بنائی ہوئی ہیں،
آپ اس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا کہا گیا تھا کیا نہیں کہا گیا تھا. تو یہ پرانا پاکستان نہیں ہے. اس میں جو ہے ہمیں ایک مستقبل, روشن مستقبل کی طرف اگر دیکھنا ہے تو ہمیں اپنے لوگوں کو اور میڈیا کا بہت اہم کردار ہے کہ اس میں پاکستانی عوام کو حقائق پہنچانے ہیں, اطلاعات پہنچانی ہے, نہ صرف یہ کہ اوپینین یا جسے کہتے ہیں مفروضے یا اپنے ذاتی جو تجزیات ہیں یا خیالات ہیں ان کی بھی جگہ ہوتی ہے, اور وہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس کی گنجائش نہیں ہے. تجزیہ بالکل ہوتا ہے, ضروری ہوتا ہے, مگر حقائق پہنچانا سب سے پہلا فرض ہے میڈیا کا. ایک اور اہم چیز وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اسی واقعے کو اگر لے لیں تو ایک دو نیوز چینلز کی میں کوریج دیکھ رہا تھا, تو پہلے انہوں نے خبر کچھ اور بریک کی لیکن بعد میں وہ نہیں تھا, تو انہوں نے اسی طرح اس کو بیان کر دیا کہ یہ چیز ایسے نہیں ہے, ایسے ہے, اور انہوں نے یہ زحمت نہیں کی کہ معذرت کر لیں یا کہہ دیں کہ ہم کریکشن کرتے ہیں, جو پہلے ہم نے خبر دی تھی وہ غلط ہے اور صحیح یہ ہے. اور اسی طرح جو پہلے خبر دی ہے وہ بھی اسی طرح رہتی ہے, اور جو اصل خبر ہوتی ہے وہ بھی آ کے بتا دیتے ہیں. وہ بتانے کے لیے وہ راضی نہیں ہوتے یا تیار نہیں ہوتے کہ جو پہلے ہم نے بتایا ہے وہ ہم نے غلطی سے بتا دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اخلاقیات کی کتنی کمی ہے ہمارے لوگوں میں؟ دیکھیے بالکل اخلاقیات, جسے اگر آپ اسے پروفیشنل انداز میں کہیں گے تو وہ ایتھکس ہوتے ہیں. یعنی کہ جو میڈیا ہے اس کے بھی اپنے ایتھکس ہیں, وکلاء ہیں ان کے اپنے ایتھکس ہوتے ہیں, ڈاکٹرز کے اپنے ہوتے ہیں, سول سرونٹس جو ہوتے ہیں ان کے اپنے ہوتے ہیں. تو یہاں پر ابھی ان کی کمی ہے, بالکل ہے. کوڈ بنا ہی نہیں ہے, کیونکہ کوڈ جو ہے اگر کوئی سنا ہے کہ کچھ ہے لیکن وہ ابھی تک نہ تو وہ سامنے آیا ہے نہ اس پر کوئی عمل درآمد ہوتا ہے. تو آپ نے جو یہ بات کی اس واقعے کی بھوجا ایئر لائن کی کریش کے بارے میں, تو جو ہمارا جو سب سے بڑا ایک بہت ہی مشہور چینل ہے, انہوں نے پہلے یہ کہا کہ ایک ہیلی کاپٹر گرا ہے. پھر انہوں نے اس کی تصحیح کی, انہوں نے کہا نہیں ایکچولی جہاز ہے. انہوں نے کہا کہ جہاز جو ہے وہ شاید کریش ہو گیا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کا ایئرپورٹ 2 دن کے لیے بند کر دیا گیا. اب پورے ملک میں اب یوں دیکھیے کہ سنسنی اور وہ ڈر خوف جو ہے نا وہ آ جاتا ہے کہ خدا جانے کیا ہو گیا اتنا بڑا وہاں پہ. اس کے بعد جناب وہ سول ایویشن اتھارٹی نے بیان دے دیا کہ جی وہ 2 گھنٹے کے لیے بند کیا گیا تھا, کھول دیا گیا ہے, تمام پروازیں جو ہے وہاں سے چھالیں گی. اس ٹی وی کے چینل نے جیسا آپ نے کہا بالکل اس چیز کی کو گوارا نہیں کیا کہ وہ اپنے ناظرین سے یہ کہہ دے کہ ہماری جو پہلے اطلاع ملی تھی ہمیں وہ صحیح نہیں تھی, اور اب آپ کی جو ہے تصحیح کریں. اب دیکھیے کتنے لوگ ہوں گے جو ایئرپورٹ جانے والے ہوں گے اپنی فلائٹ پکڑنے کے لیے, کتنے لوگ ہوں گے جو اپنے عزیز و اقارب کو پک کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے. اب عوام کو اس سے بھی تو تکلیف ہوتی ہے نا. اگر عوام کو حکومت کی ناکامی سے یا سول ایویشن اتھارٹی کی ریگولیشن کے فیلئر سے ٹریجڈی اور خفت اور کوفت اور فرسٹریشن کا سامنا ہے, تو ان کو پھر یہ جو ہمارے ہاں یہ روایت پڑ گئی ہے سنسنی خیزیت کی, اس سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اگر آپ ٹی وی چینل کھولیں اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ اڑ رہا ہے, ختم ہو گیا ہے, معاشی کچھ ایسے ہمارے ٹی وی کے اوپر شو ہوتے ہیں رات گئے کہ جس میں کہ آغاز ہوتا ہے کہ اتنی کرپشن ہو گئی ہے کہ اس ملک کا یہ سمجھے کہ ہر ٹائر اور ہر دکان جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ کا شکار ہو گئی ہے, یا یہ کہ معاشی صورتحال اتنی اب تک ہے کہ کل صبح اٹھیں گے تو آپ کو منڈی میں نہ آٹا ملے گا, نہ نمک ملے گا, نہ ٹماٹر ملے گا, تمام لوگوں کی نوکریاں چلی جائیں گی, بس میں جانے کے لیے کوئی تیل نہیں ہوگا, اور مہنگائی کا طوفان جو ہے آپ کو اس کے تھپیڑوں میں آپ بہہ جائیں گے. دیکھیے ایک حد ہوتی ہے. آپ نے لوگوں کو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سب سے پہلی بات ہے حقائق, سچ اور اطلاعات پہنچانا جو ہے وہ پہلا فرض ہوتا ہے. یہ بعد میں ثانوی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ جو کوڈ آف ایتھکس ہم یہاں جسے اخلاق کی جو ضابطۂ اخلاق ہے وہ اس کا یہاں پہ فقدان ہے. اور اس وقت یہ بہت ضروری ایک مرحلہ آ گیا ہے کہ یہ میڈیا کے جو مالکان ہیں ان کو خود سے بیٹھ کر یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ کس طرح سے اپنی انڈسٹری کو, اب یہ کوئی چھوٹی بچے, پہلے تو یہ ہم کہتے رہے نا کہ یہ تو بالکل ہی نومولود ہے, اب تو یہ 10 سال کا بچہ جو ہے کافی بڑا ہو جاتا ہے. اس کو اگر یہ بنیادی آداب اور تہذیب نہ سکھائی جائے تو پھر یقیناً وہ تو گھر کے لیے اور فیملی کے لیے ایک مسئلہ بنتا ہے بچہ. تو اسی لیے یہ میڈیا بڑا ہو رہا ہے اور اس کے سائز میں, اس کے حجم میں اضافہ ہو گیا ہے, اس کی ویورشپ میں اضافہ ہو گیا. لوگ اس پر
یقین کرتے ہیں. لوگ روزانہ ٹی وی چینل کھول کر خبریں اور تجزیے سنتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. تو اس لیے میڈیا مالکان کو بھی چاہیے کہ وہ خود سے ایک ضابطہ بنے. اور یہ بعض لوگ کچھ ایسا ایک مائنورٹی ویو ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ کوئی کوڈ بنائے, تو وہ تو بالکل ہی غلط بات ہے, کیونکہ ریاست کا تو کوئی کاروبار ہی نہیں ہے کہ وہ میڈیا کی آزادی میں دخل اندازی کرے. البتہ پیمرا جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر ہونا چاہیے, اس کا گورنمنٹ سے تعلق کم سے کم ہونا چاہیے. اور جیسے آپ کے یہاں برطانیہ میں بہت سارے ادارے ہیں جو کہ کام کرتے ہیں, یا دنیا کے اور ممالک میں ایسے ادارے جو ہیں ہمارے سے وجود میں آ چکے ہیں, اگرچہ ان میں بھی بہت مسائل ہیں, لیکن ان کو ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے اور ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہونا چاہیے جس پر سب چینلز اور سب اخبار کے مالکان جو ہیں وہ دستخط کریں اور وہ کہیں کہ جی ہم سرسری نہیں پھیلائیں گے, غیر ضروری طور پر ہم وائلنس یا تشدد جو ہے اس کو گلوریفائی نہیں کریں گے, ہم لوگوں کو سب سے پہلے اطلاعات دیں گے, اس کے بعد ہم ان کو اپنے ذاتی خیالات سے آگاہ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, کوڈ آف ایتھکس کی بات کی, کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کی آپ نے. ناظرین, یہاں پہ بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کو جاری رکھتے ہیں.